بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ جماعت دہم کے اردو لیکچر کے ساتھ میں محسن خلیق مخاطب ہوں۔ ہمارے آج کے لیکچر کا موضوع ہے میدان کربلا میں گرمی کی شدت۔ یہ آپ کے نصاب میں شامل ایک نظم ہے اور یہ نظم صنف کے اعتبار سے مرثیہ ہے۔ شاعر کا نام سید ببر علی انیس فیض آباد میں پیدا ہوئے اور آپ مرثیہ نگاری میں بہت ہی مہارت رکھتے تھے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ میر انیس سے پہلے اور بعد میں ان کے درجے کا مرثیہ نگار پیدا نہیں ہوا۔ ویسے تو میر انیس کے والد اور دادا بھی مرثیہ نگار تھے اور انہوں نے مرثیہ نگاری میں اس کی ابتدائی روایات پر بہت کام کیا، جس کو میر انیس آگے لے کر چلے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مرثیہ کیا چیز ہے۔ مرثیہ ایک ایسی نظم ہوتی ہے جس میں شاعر کسی مرنے والے کے غم میں دکھ اور درد کا اظہار کرتا ہے۔ عموماً اکثر شعراء نے اپنے رشتہ داروں کے، اپنے عزیزوں کے مرثیے لکھے ہیں۔ جیسا کہ مثال دی جائے تو غالب نے اپنے بھانجے زین العابدین عارف کا مرثیہ لکھا۔ حضرت علامہ اقبال نے اپنی والدہ مرحومہ کی یاد میں ایک مرثیہ لکھا۔ تو یہ مرثیہ کا ایک عمومی پہلو ہے۔ مرثیہ کسی کا بھی لکھا جا سکتا ہے، مگر یہاں پر ہم جو مرثیہ پڑھ رہے ہیں یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ مرثیے کو جب بطور صنف مخصوص کیا جاتا ہے تو اس کا تعلق حضرت امام حسین اور اہل بیت کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مرثیہ ایک ایسی نظم ہے جس میں حضرت امام حسین اور اہل بیت کی قربانی کا ذکر کیا جائے اور ان کی شہادت پر درد و غم کا اظہار کیا جائے، ان کی شہادت پر رویا جائے۔ لکھنؤ میں مرثیہ گوئی کی روایت بڑے عروج پر تھی اور میر انیس ایک بڑے بلند پایہ مرثیہ نگار تھے۔ تو یہ جب مرثیہ پڑھتے تھے تو سماع بن جاتا تھا اور لوگ زار و قطار روتے تھے۔ مرثیے کے ساتھ ہم آگے چلتے ہیں ایک دوسری اہم بات پر جو اس نظم کی حیت ہے۔ حیت آپ کہہ سکتے ہیں اس کی شکل، اس کی فارم، وہ مسدس ہے۔ جس طرح آپ نے مسدس حالی کا نام سنا ہوگا۔ مسدس ایک ایسی نظم ہوتی ہے جس میں ہر بند میں 6 مصرے پائے جاتے ہیں۔ آپ کے سامنے پہلے 2 بند لکھے ہیں اور ہر بند کے مصروں کی تعداد 6 ہے۔ تو یہ مسدس ٹھہری۔ اس نظم کی تشریح سے پہلے کچھ ایسے نکات ہیں جن کی وضاحت بہت ضروری ہے، از حد ضروری ہے، ورنہ اس نظم کو سمجھنا مشکل ہوگا۔ اس میں سب سے پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ یہ نظم منظر نگاری کا نمونہ ہے، منظر کشی کا نمونہ ہے۔ منظر کشی، شاعر کسی بھی منظر کو الفاظ میں باندھے۔ تو اس نظم میں شاعر نے میدان کربلا میں پڑنے والی گرمی کی شدت کو بیان کیا ہے، اس کی منظر نگاری کی ہے، اور اس منظر نگاری میں شاعر نے مبالغہ آرائی سے کام لیا ہے۔ مبالغہ آرائی سے مراد ہے کہ کسی بات کو بے حد بڑھا چڑھا کر بیان کر۔ یہاں پر ایک اور بات قابل غور ہے کہ شاعری میں مبالغہ آرائی جب کی جاتی ہے تو وہ شاعری کی خوبی ہوتی ہے، لیکن اگر یہی مبالغہ آرائی نثر میں کی جائے تو بسا اوقات یہ نثر کا عیب بن جایا کرتا ہے۔ شاعری میں مبالغہ آرائی کی گنجائش ہوتی ہے۔ اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ یہ آپ کے سامنے میدان کربلا میں گرمی کی شدت میں جو ماحول بیان کیا گیا ہے، یہ ایک طرح سے تخیلاتی فضا ہے۔ میدان کربلا ایک صحرا تھا جہاں پر
عرب میں گرمی ویسے بھی بہت پڑتی، گرمی کی شدت بے حد زیادہ تھی، اور اسی شدت کو شاعر نے اس سے بھی بڑھ چڑھ کر بڑھا چڑھا کر بیان کیا۔ تو اس مبالغہ آرائی کا مقصد یہ ہے، چونکہ میں نے آپ کو آغاز میں بتایا کہ مرثیہ کا مقصد ہوتا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے اہل بیت کی شہادت پر دکھ درد کا اظہار کیا جائے اور ان کو یاد کر کے رویا جائے۔ تو ظاہری بات ہے کہ جب ایسی رونے کی کیفیت پیدا کرنی ہوگی تو اس میں مبالغہ آرائی کا عنصر لانا بہت ضروری ہے۔ اور ایک اور بہت اہم نکتہ کہ یہ مرثیہ بہت طویل ہوتا ہے۔ آپ کے سامنے جو نظم ہے یہ مرثیے کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ مرثیے کے مختلف حصے ہوتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو ابھی میر ببر علی انیس کے والد اور دادا کا ذکر کیا، تو ان کے والد اور دادا نے ہی مرثیے کے حصے مختص کیے تھے۔ تو اس میں منظر نگاری کا، منظر کشی کا بھی ایک حصہ ہوتا ہے۔ تو اس حصے میں انہوں نے میدان کربلا کی گرمی کا بیان کیا، اور انٹرمیڈیٹ سال اول میں بھی ایک نظم ہے میدان کربلا میں صبح کا منظر، اس میں صبح کا منظر ہے۔ تو یہ منظر کشی مرثیہ کا ایک بہت بنیادی اور ضروری حصہ ہوتا ہے۔ یہ تمہید جو میں نے باندھی ہے یہ بہت ضروری ہے اس نظم کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ اکثر اوقات بچے اس نظم کو پڑھ کر یہ سوال کرتے ہیں کہ سر اس میں جو بھی باتیں بیان کی جا رہی ہیں ان کا حقیقت سے تو کوئی تعلق نہیں۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک تخیلاتی فضا ہے، گرمی ہے ضرور مگر اس کو بے حد بڑھا چڑھا کر بیان کیا گیا ہے۔ یہاں پر ایک سائڈ پہ کوٹیشن لکھی ہوئی ہے، یہ نظم میر انیس کے طویل مرثیے کا حصہ ہے جو ان کے تخیل کہتے ہیں امیجینیشن کو، ان کے امیجینیشن، ان کی منظر نگاری اور لفظی تصویر کاری، لفظوں میں تصویر باندھنا، اس کا ایک بہت ہی عمدہ نمونہ ہے۔ تو ہم اب اس نظم کو پڑھتے ہیں، ساتھ ساتھ ہم اس کو سمجھیں گے، اور پھر ہم اس کی تشریح کیسے کرنی ہے یہ بھی میں آپ کو اسی لیکچر میں بتاؤں۔ پہلا بند دیکھیے، شاعر کہتے ہیں گرمی کا روز جنگ کی کیوں کر کروں بیاں، گرمی کا روز جنگ کی کیوں کر کروں بیاں، ڈر ہے کہ مثل شمع نہ جلنے لگے زبان۔ میں روز جنگ کی گرمی کا کیوں کر کروں بیاں، یعنی کس طرح بیان کر سکتا ہوں، روز جنگ کی گرمی کا میں کس طرح بیان کر سکتا ہوں۔ مجھے ڈر ہے کہ اس کی شدت سے، یعنی اس قدر گرمی پڑ رہی تھی کہ اس گرمی کی شدت سے کہیں میری زبان بھی شمع کی مانند جلنے لگے۔ اب یہ مبالغہ آرائی ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا مبالغہ آرائی ہے کہ گرمی جس قدر بھی شدید ہو، اس گرمی کا بیان کرتے ہوئے کبھی بھی زبان جلتی نہیں ہے۔ لیکن اس مبالغہ آرائی سے شعر میں ایک حسن پیدا ہو گیا ہے، ایک خوبصورتی پیدا ہو گئی۔ وہ لو کے الحذر، لو کہتے ہیں گرم ہوا کو، وہ لو کے الحذر، وہ حرارت کے العما، پناہ مانگ رہا ہے شاعر۔ اس قدر ہوا میں حرارت تھی، ہوا میں اس قدر گرمی تھی کہ وہ کہتا ہے اللہ کی پناہ۔ تو اس مصرعے میں ہوا کی حرارت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اگلا مصرعہ دیکھیے، رن کی زمین تو سرخ تھی اور زرد آسماں، گرمی کی شدت سے رن کہتے ہیں میدان جنگ کو، رن کی زمین تپ کر سرخ ہو چکی تھی، آسمان اس گرمی کے غبار کی وجہ سے زرد ہو چکا تھا۔ آب خنک کو خلق ترستی تھی خاک پر، گویا ہوا سے آگ برستی تھی خاک پر۔ اور مخلوق خدا آب خنک، ٹھنڈا پانی، ٹھنڈے پانی کو مخلوق ترس رہی تھی، اور ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ گویا ہوا سے آگ برس رہی ہو زمین پر۔ تو اس بند کا مطالعہ کرنے پہ آپ دیکھیں کہ مختلف حوالوں سے گرمی کی شدت کو کس قدر رنگ آمیزی اور مبالغہ آرائی سے بیان کیا۔
اور شاعر نے اس میں مبالغہ رائی کا عنصر پیدا کر کے اس کو ہمارے لیے ایک بہت ہی خوفناک اور شدید قسم کی چیز بنا دی۔ تو اس کا تعلق اس بات سے ہے، جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، کہ سننے والے پر اس کا اثر ہو۔ اسی طرح اگلا بند بھی ہے، لیکن اگلے بند سے پہلے ایک دو چیزوں کی وضاحت کر لوں۔ یہ جو نظم ہے اس میں شاعر نے تشبیہات اور استعارات سے کام لیا ہے۔ تشبیہ سے کیا مراد ہے؟ تشبیہ سے مراد ہے کہ کسی چیز کی خوبی یا خامی یا شدت یا کیفیت کو بیان کرنے کے لیے آپ اس کے لیے اس سے ملتی جلتی کوئی چیز ڈھونڈ لیتے ہیں، اس کو مماثلت دیتے ہیں۔ جس طرح آپ نے نحم کلاس میں میر کا ایک شعر پڑھا ہوگا، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ اب اس شعر میں ہونٹوں کی نزاکت کو پھول کی پنکھڑی کے ساتھ تشبیہ دی گئی۔ تو دوسرا مصرع دیکھیے، پہلے بند کا، ڈر ہے کہ مثل شمع نہ جلنے لگے زباں۔ یہاں پر شاعر نے زبان کے جلنے کو شمع کی مانند قرار دیا ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میری زبان مثل شمع کی طرح نہ جلنے لگے۔ اور اسی طرح سے ہوا سے آگ کا برسنا، یہ مجاز مرسل ہے۔ مجاز مرسل بھی علم بیان کی ایک کیفیت ہے جس میں بات کو بڑے ہی نادر اور انفرادیت والے انداز میں بیان کیا جاتا ہے۔ ہوا سے آگ برسنا، ہوا سے آگ نہیں برستی، تپش برستی ہے، ہیٹ ہوتی ہے، لیکن شاعر نے براہ راست کہا ہے کہ ہوا سے آگ برس رہی ہے، تو یہ مجاز مرسل کی ایک قسم ہے۔ دوسرا بند دیکھیے، وہ لو وہ آفتاب کی حدت وہ تاب و تب۔ لو آپ اوپر پڑھ چکے ہیں، گرم ہوا، آفتاب کی حدت، آفتاب کی تپش، تاب و تب اس کی چمک۔ کالا تھا رنگ دھوپ سے دن کا مثال شب، دن کا رنگ بھی دھوپ کی وجہ سے کالا ہو چکا تھا۔ اب یہ بھی ایک مثال دی گئی ہے، جس طرح ہمارے ہاں یہ بات ایک مشہور ہے کہ دھوپ میں جانے سے انسان کا رنگ کالا ہو جاتا ہے، تو اسی مثال کو یہاں پر شاعر نے شدت بیان کرنے کے لیے کہ دھوپ کی شدت اس قدر تھی کہ دن کا رنگ بھی کالا ہو چکا تھا۔ خود نہر القما کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب۔ نہر القما دریائے فرات سے نکلنے والی ایک نہر ہے۔ یہ وہ نہر ہے جہاں پر یزید کی فوج نے اپنے آ کر خیمے لگائے اور انہوں نے پانی بند کر دیا، جیسا کہ اوپر والے بند کے چوتھے پانچویں چھٹے مصرے میں بھی اس کا ذکر ہوا ہے۔ آب خنک کو خلق ترستی تھی خاک پر، گویا ہوا سے آگ برستی تھی خاک پر۔ تو جب حضرت امام حسین اور آپ کے خانوادہ کا پانی یزید نے روک دیا تو سب پیاس سے جاں بلب تھے اور سب تڑپ رہے تھے۔ خود نہر القما کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب، خیمے جو تھے حبابوں کے تپتے تھے سب کے سب۔ اڑتی تھی خاک خشک تھا چشمہ حیات کا، کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فرات کا۔ خیمے جو تھے حبابوں کے، حباب کہتے ہیں بلبلے کو، یہاں پر شاعر نے پانی کی سطح پر بننے والے بلبلوں کو حباب کہا ہے۔ حباب کو خیمہ قرار دیا، جس طرح آپ نے میر کی غزل میں شعر پڑھا تھا، ہستی اپنی حباب کی سی ہے یہ نمائش سراب کی سی۔ تو یہاں پر وہ پانی کی سطح پر بننے والے حبابوں کو خیمہ کہہ رہا ہے، کیونکہ وہاں پر میدان کربلا میں بھی خیمے نصب تھے، تو اس کی مناسبت بھی ہو سکتی ہے کہ خیمے جو تھے حبابوں کے تپتے تھے سب کے سب۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ سطح آب پر بننے والے جو حباب کے خیمے تھے
وہ تپ رہے تھے اور پانی چونکہ کھول رہا تھا، اور دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جو میدان کربلا میں جو خیمے نصب تھے وہ حباب نما تھے اور عارضی تھے، چونکہ یزید کی فوج نے حضرت امام حسین اور آپ کے اہل خانہ کو گھیر رکھا تھا اور آپ کی قربانی یقینی تھی، تو اڑتی تھی خاک، خشک تھا چشمہ حیات، حیات کا چشمہ، زندگی کا چشمہ خشک ہو چکا تھا، اور دریا کا جو پانی تھا وہ دھوپ سے کھول رہا تھا، تو اہل بیت کی حیات کا چشمہ بھی خشک ہونے کے قریب تھا۔ تو ابھی دیکھیں اس میں گرمی کی منظر کشی بھی آ گئی اور اہل بیت کا پانی کے لیے تڑپنا بھی آ گیا، اور ان کی زندگی کتنی تھی، وہ کن حالات سے گزر رہے تھے، یہ ساری باتیں ان دونوں بند میں بیان ہو گئیں۔ آپ ان کو دوبارہ پڑھیں گے تو آپ کے سامنے یہ آیا ہوں گی۔ اب تھوڑا سا چلتے ہیں کہ ہم نے اس کی تشریح کیسے کرنی ہے۔ لیکچر سن لینا تو ایک الگ چیز ہے، آپ سن لیتے ہیں، کچھ سمجھ بھی آ جاتی ہے، مگر اس کو احاطہ تحریر میں لانا یہ بھی ایک فن ہے، اور بہت سے بچے اس سے واقف نہیں ہوتے۔ میں نے یہاں پر مثال کے لیے جو آپ کا سب سے پہلا شعر ہے، یہ 2 مصرے ان کی میں نے یہاں پر تشریح کی ہے، آپ کو صرف بتانے کے لیے کہ آپ نے کس حوالے سے تشریح کرنی۔ جس طرح میں نے آپ کو تشریح سے پہلے کچھ نکات بتائے ہیں، یاد رکھیے جب آپ اس نظم کی تشریح کریں گے تو آپ نے مبالغہ آرائی کا ذکر بھی کرنا ہے، چونکہ یہ نظم ہے، نظم کا ایک خاص پس منظر ہوتا ہے۔ اکثر بچے جب ہم تشریحات پڑھتے ہیں، جب بچے ٹیسٹ دیتے ہیں، تشریحات لکھتے ہیں، تو وہ بس شعر لکھا ہوتا ہے اور نیچے وہ اسے آسان الفاظ میں لکھ دیتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ شعر کو آسان الفاظ میں لکھ دینا یہ تشریح نہیں ہوتا، بلکہ اس شعر میں جو جو پہلو بھی بیان کیے گئے ہیں ان تمام پہلوؤں کا ذکر ضروری ہوتا ہے، جیسا کہ ابھی آپ اس شعر کی تشریح کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے۔ اب دیکھیے میں نے تشریح کو شروع کیسے کیا ہے۔ مندرجہ بالا شعر میں شاعر نے میدان کربلا میں گرمی کی شدت کو بڑے مبالغہ آمیز انداز میں تشبیہات و استعارات کے پیرائے میں بیان کیا ہے۔ اب دیکھیں جملے میں مبالغہ آرائی کا ذکر بھی آ گیا، پہلی بات ہے کہ میدان کربلا میں گرمی کی شدت کا ذکر۔ اب اس نظم کا کوئی بھی شعر آ جائے تو آپ یہ پہلی 1.5 لائن بلکہ پہلی 2 اور 3 لائنیں آپ ہر شعر کی تشریح میں لکھ سکتے ہیں۔ کہاں تک میں بتا دیتا ہوں۔ مندرجہ بالا شعر میں شاعر نے میدان کربلا میں گرمی کی شدت کو بڑے مبالغہ آمیز انداز میں تشبیہات و استعارات کے پیرائے میں بیان کیا ہے، یعنی تشبیہات اور استعارات کے پردے میں۔ یہ شعر میر انیس کے مرثیے کا حصہ ہے۔ مرثیے میں چونکہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ کی قربانی کو بیان کرنا مقصود ہے، اس لیے شاعر یہاں مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہوئے کہتا ہے۔ اب یہاں سے میں اس شعر کی تشریح شروع کر رہا ہوں۔ یہ جو میں نے آپ کو پہلی 3 لائنیں بتائی ہیں یہ بیان کرنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ ایسے ہی اشعار کا مفہوم لکھ دیں گے تو اس کے آپ کو نمبر نہیں ملیں۔ اب شاعر کہتا ہے کہ میدان کربلا میں گرمی کی شدت کو الفاظ میں بیان کرنا ناممکن ہے، کیونکہ وہاں گرمی کی شدت اس قدر تھی کہ اسے ڈر ہے کہ کہیں اس کی زبان تپش کی وجہ سے جلنے نہ لگ۔ یہ مبالغہ آمیزی ہے جو شاعری کا حسن ہے۔ شاعر اپنے جذبات میں شدت پیدا کرنے کے لیے ایسا رنگ اختیار کرتا ہے۔ ایک چیز، اب اگر کسی شعر میں تشبیہ بھی موجود ہے، جیسا کہ اس شعر میں تشبیہ موجود ہے، تو اس تشبیہ کا بھی آپ ذکر کریں گے کہ شاعر نے اس شعر میں تشبیہ کا استعمال کیا ہے، مثل شمع یعنی شمع کی مانند۔ میر انیس نے گرمی کی اس شدت کو اپنے تخیل سے تخلیق کیا ہے۔ عموماً حقیقت میں اس قدر گرمی نہیں ہوا کرتی، مگر یہ ان کی منظر نگاری کا بڑا عمدہ نمونہ ہے تاکہ گرمی کی اس شدت میں اہل بیت کی قربانی کی اہمیت واضح ہو۔ اسی گرمی کو میر انیس ایک اور جگہ یوں بیان کرتے ہیں: کوسوں کسی شجر میں نہ گل تھے نہ برگ و بار، ایک ایک نخل جل رہا تھا صورت چنار۔
یہ اسی نظم کا شعر ہے۔ تو آپ اس نظم کے دیگر اشعار کو گرمی کا بیان کرتے ہوئے بطور حوالہ بیان کر سکتے ہیں۔ اب آپ کہتے ہیں فرض کریں کہ یہ شعر آپ کو تشریح کے لیے آ جاتا ہے۔ آب خنک کو خلق ترستی تھی خاک پر، گویا ہوا سے آگ برستی تھی خاک پر۔ تو اس میں آپ اس بات کا ذکر کریں گے کہ جب یزید اور اس کی فوج نے یہ والی پہلی 3 لائنیں لکھ کر مبالغہ آرائی کا ذکر کر کے گرمی کی شدت کو بیان کیا، اس شعر میں شاعر کیا کہتا ہے؟ وہ پانی کی بندش کا ذکر کر رہا ہے۔ یعنی یہ جو اس کا ایک پس منظر ہے یہ ہر شعر میں آپ ضرور بیان کریں، اس کے بعد آپ جو بات شعر میں ہوئی ہے آپ اس کو بیان کریں، تو اس طرح اس کی تشریح ہوگی۔ اس کے بغیر اگر آپ اس کی تشریح کریں گے تو اس کا فائدہ نہیں، آپ کو نمبر کم ملیں گے۔ اور اچھا، اس کے ساتھ جو ہے یہ ہمارے آج کے 2 جو ہم نے بند کیے ہیں، تو ان میں سے کوئی بھی شعر آ جائے تو اس کی تشریح کا یہ طریقہ میں نے آپ کو ساتھ لکھ دیا ہے۔ لیکن آپ نے اس بات پر غور ضرور کرنا ہے کہ ہر شعر کی تشریح ایک جیسی نہیں ہوگی۔ ایک تو اس پوری نظم کا پس منظر ہے، دوسرے ہر شعر کا اپنا ایک نفس مضمون ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا اس شعر کا نفس مضمون ہے پانی کی بندش والا، اور یہ جو شعر ہے اس میں ایک الگ سے مثال دی گئی ہے، ذکر گرمی کا ہی کیا گیا، مگر کہا ہے کہ کالا تھا رنگ دھوپ سے دن کا مثال شب۔ تو یہاں گرمی کی شدت اس قدر تھی کہ چیزوں کا رنگ ہی اڑ رہا تھا، یہ چیز ہے۔ پھر اس کے بعد آپ یہ جو اوپر 2 لائنیں لکھی ہیں یہ بھی آپ شعر کی تشریح میں لکھ سکتے ہیں۔ آپ گرمی سے متعلقہ کوئی بھی شعر جو گرمی کی شدت کو بیان کرتا ہو آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ حضرت امام حسین اور آپ کے خاندان کی جو قربانی تھی اس قربانی کو بھی بیان کر سکتے ہیں شعر کی تشریح کرتے ہوئے، کیونکہ یہ تمام چیزیں یہ جو نظم کا حصہ ہوتی ہیں یہ تشریحات میں بیان ہوتی ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس لیکچر سے فائدہ ہوگا اور آپ اس سے ضرور استفادہ کریں گے۔ اور ایک اور میں آپ کو آئندہ کے لیکچر کے لیے بات بتا دوں کہ یہ جو پوری نظم ہے اس کی تشریح کرنے کا یہی طریقہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ تو انشاءاللہ باقی کے بند ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پڑھیں گے، اور تب تک کے لیے آپ کو میں اللہ حافظ کہتا ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔